السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان آخرت کی ضرورت کے بارے میں آج میں بیان کروں گا۔ کل میں نے عالم آخرت کے بارے میں بتایا تھا۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیں تاکہ جو بیان میں یہ الفاظ آئیں گے ان کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ اعتقاد، دل میں جمائی ہوئی بات، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، مقصد، مطلب، مراد، مدامی، ہمیشہ، ترجیح دینا، بڑھانا، معتقد، اعتقاد رکھنے والا، خسارہ، نقصان، سرکش، باغی، پائیدار، مضبوط، ارتکاب کرنا، عمل کرنا۔ آخری زندگی کے مسئلے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اخلاقی و عملی زندگی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے ماننے سے انسان کی زندگی کا سارا مقصد بدل جاتا ہے۔ آخرت کا اعتقاد رکھنے سے انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور جواب دہ ہستی سمجھتا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام کاروبار کو یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام اور فعل کا ذمہ دار ہے، اور ایک روز اس زبردست ہستی کے سامنے اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے آئندہ زمانے کی بہتری اور بہبودی کا دار و مدار دراصل اس کی موجودہ نیکی اور بدی پر ہے۔ برخلاف اس کے اگر انسان آخرت کی زندگی کا اعتقاد نہ رکھے تو وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھے گا، اور یہ خیال کرے گا کہ دنیا میں جو کام مجھے کرنے ہیں کوئی ان کا جواب لینے والا نہیں ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہر کام کرتے وقت اس کے اسی نتیجے کا خیال رکھے گا جو اسے دنیا میں ملنے والا ہے، اور یہی خیال رکھے گا کہ میری موجودہ زندگی کے لیے کون سا کام مفید اور کون سا مضر ہے۔ وہ زہر کھانے اور آگ میں ہاتھ ڈالنے سے تو ضرور بچے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان اور تکلیف ہوگی، مگر ظلم، بے انصافی، جھوٹ، غیبت، زنا کی کوئی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ان چیزوں سے برے نتائج پورے طور پر اس زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے، اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بے خوف و خطر ان افعال کا ارتکاب کرے گا، اور کوئی چیز اسے اس ارادے سے روکنے والی نہ ہوگی۔ اس کے دل میں کسی اخلاقی بات کی قدر نہ ہوگی، اسے ہر وقت دنیا ہی کا فائدہ نظر آئے گا، جس کے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی جائز اور ناجائز فعل سے باز نہ آئے گا۔ اور جو شخص دوسری زندگی کا معتقد ہوگا وہ اپنے اخلاقی افعال کے اس نتیجے کو پیش نظر رکھے گا جو اس دنیا میں اسے ملنے والا ہے، بلکہ ان کی آخری نتائج کو مد نظر رکھے گا جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ ہر فعل کے مفید اور مضر ہونے کا فیصلہ اسی خیال سے کرے گا کہ وہ فعل اس کے لیے دوسری زندگی میں کیا نتیجہ پیدا کرے گا۔ وہ جس طرح زہر کے مہلک اور آگ کے موذی ہونے کا یقین کرے گا، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ جھوٹ، غیبت اور زنا کو مضر سمجھے گا۔ جس طرح روٹی اور پانی کو مفید سمجھے گا، اسی طرح عدل و انصاف کو مفید سمجھے گا۔ اس کے دل میں ہر اخلاقی فعل کی قدر ہوگی، اور وہ ہر اخلاقی فعل کو ہمیشہ مفید ہی سمجھے گا، خواہ دنیا میں اسے تکلیف اور نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹ، ظلم، خیانت سے خواہ وہ دنیا میں اسے کتنا ہی فائدہ نظر آئے، مگر وہ ہر وقت اسے گناہ سمجھ کر ترک کر دے گا، اور دنیا کے عارضی فائدے کی پرواہ نہ کرے گا۔ بس آخری زندگی کا اعتقاد نہ رکھنے سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، وہ اپنے کسی فعل کے نتیجے سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوتا، اور اپنے اصلی نقصان کو نفع اور نقصان کو نقصان خیال کرتا ہے، گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ سمجھتا ہے، برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی تصور کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصلی مقاصد میں ناکام ہو کر دنیا اور دین ہر دو طرف سے خسارہ اٹھاتا ہے۔ یوم آخرت کو نہ ماننے سے انسان کے اخلاق اور عادات میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ انہیں کھول کر بتا دیا ہے۔
فرمایا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے وہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں جن کی ساری کوششیں میں دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جو شخص آخری زندگی سے انکار کرتا ہے وہ دین حق کو بھی کبھی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ دینداری کے تمام کام عموماً دنیا کے نفع کی قربانی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان آخرت کے مدامی اور پائیدار فوائد کے حاصل کرنے کے دنیا کے عارضی فوائد کو قربان کر دے۔ مگر آخرت کا منکر جو دنیا کے فوائد کو ہی فوائد سمجھتا ہے، وہ نہ تو اس قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری زندگی پر ایمان لانا اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ مذہب اسلام لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت اور نیک اخلاق پر چلانا چاہتا ہے اور انسان کو اس کی زندگی میں کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور انکار آخرت سے انسان متکبر سرکش ہو جاتا ہے، ریاکار، خود غرض اور عبادت الہی سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ حق سے منہ پھیرنا اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ پس انسان کو اپنے نفس اور اخلاق کی اصلاح کے لیے جو اس کی زندگی کا اصلی مقصد ہے، آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب میں سورہ آل عمران کا 4واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو
تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں تو سن رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو۔ تمام جہان پر بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ جبکہ عمران ادھر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے لیے اس بچے کو جو میرے شکم میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب لڑکی جنی حسرت سے کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو وہ ہم لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ بس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بواجہ احسن قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے استحقاق رزق عطا کرتا ہے۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، اور بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کی۔ بس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے، وہ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک بات نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجو اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔